زمین سے عرش تک کے ذرے ذرے کا سلام اس پر، وہ جس کی گود امامت اور نبوت کا ٹھکانہ ہے۔ ابد تک چین سے سوتا رہے گا دین پیغمبر، ابد تک چین سے سوتا رہے گا دین پیغمبر۔ سر اسلام کے نیچے ابو طالب کا شانہ ہے، سر اسلام کے نیچے ابو طالب کا شانہ ہے۔ اور ایک زمانے تک بلکہ اب بھی وہ تمام محافل میں حضرت سرکار ابو طالب کی بارگاہ سے اشعار پیش کر کے ہی جشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ان کا خاص امتیاز ہے۔ جہاں ان کے بہت سارے امتیاز ہیں وہیں پہ ایک صفت یہ بھی ہے۔ میں گزارش کروں گا استاد الشعراء میر نذیر باقری صاحب سے وہ تشریف لیں۔ جنان صاحب سے گزارش ہے کہ شباب صاحب کو لے کے تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا محفل کا ماحول بن جائے۔ نعرہ حیدری! کچھ عجیب انداز کے چار مصرے پہلے پیش کرتا ہوں۔ کمال بھائی ملاحظہ فرمائیے۔ ان مسلمانوں سے کافر بھی تو اچھے نکلے، ان مسلمانوں سے کافر بھی تو اچھے نکلے، مسند مصطفی کے جو لٹیرے نکلے۔ ان مسلمانوں سے کافر بھی تو اچھے نکلے، مسند مصطفی کے جو لٹیرے نکلے، اور دین اے محمد کے نگہبان تیرا کیا کہنا؟ بھائی ملاحظہ فرمائیے، نور احمد کے نگہبان تیرا کیا کہنا؟ تو نے راتوں کو نچوڑا تو اجالے نکلے۔ نور احمد کے نگہبان تیرا کیا کہنا؟ تو نور احمد کے نگہبان تیرا کیا کہنا؟ تو نے راتوں کو نچوڑا تو اجالے نکلے، تو نے راتوں کو نچوڑا تو اجالے نکلے۔ میں نے، آپ لوگ سب گواہ ہیں، بزرگ بھی گواہ ہیں کہ میں تو اتنا پڑھا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے کہ مجھے بھی خود اب یاد نہیں رہا کہ کیا کیا پڑھا ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش یہ کروں گا جو نہیں پڑھا ہے وہ پڑھوں میں، کیونکہ میں ہمیشہ یہی کام کرتا ہوں۔ میں نے اپنی عمر میں جتنا میں نے پڑھا ہے، بڑا بول تو نہیں بول رہا ہوں لیکن حقیقت ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے شاید میری عمر کے کسی آدمی نے اتنا نہیں پڑھا ہوگا اسٹیج پہ۔ اور ہر بار میں نے کچھ نئے پڑھے ہیں اور انہوں نے مجھے کافی دیا ہے۔ میں اس لائق بھی نہیں تھا، میرے دامن میں جگہ بھی نہیں تھی جتنا بارگاہ ابو طالب سے مجھے بھیک ملی ہے۔ نظر کرتا ہوں میں، ملاحظہ فرمائیے، کچھ یاد آتے جائیں گے، میں عرض کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ جس کو بھی محسن اسلام کا عرفان نہیں، جس کو بھی محسن اسلام کا عرفان نہیں، وہ مسلمان ہے مگر صاحب ایمان نہیں۔ جس کو بھی محسن اسلام کا عرفان نہیں، وہ مسلمان ہے مگر صاحب ایمان نہیں۔ جس میں سب سورے ہیں اور سورہ عمران نہیں، جس میں سب سورے ہیں اور سورہ عمران نہیں، وہ کوئی اور صحیفہ ہے، وہ قرآن نہیں۔ جس میں سب سورے ہیں اور سورہ عمران نہیں، وہ کوئی اور صحیفہ ہے، وہ قرآن نہیں۔ جس میں سب سورے ہیں اور سورہ عمران نہیں، وہ کوئی اور صحیفہ ہے، وہ قرآن نہیں۔ بہت ہلکے لفظ ہیں مگر شعر بہت بڑا ہے۔ نظر کرتا ہوں میں۔ تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر، سنیے گا بھائی سب لوگ، تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر، جا تیرا اس سے بڑا اب کوئی نقصان نہیں۔ تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر، تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر، جا تیرا اس سے بڑا اب کوئی نقصان نہیں۔ تو نے سمجھا ہے محمد کے چچا کو کافر، جا تیرا اس سے بڑا اب کوئی نقصان نہیں۔ اب یہ قطع بند اسی کے لیے میں نے پڑھے بھی ہیں شعر کہ داغ لطفوں کے لیے بیٹھے ہیں جو اہل عرب، داغ لطفوں کے لیے بیٹھے ہیں جو اہل عرب، اتنے کم ظرف ہیں اب تک بھی پشیمان نہیں۔ سنیے گا، داغ لطفوں کے لیے بیٹھے ہیں، جو سب سے بڑا قصیدہ ایک مصرع ہی ہے، نظر کرتا ہوں میں۔ داغ لطفوں کے لیے بیٹھے ہیں جو اہل عرب، اتنے کم ظرف ہیں اب تک بھی پشیمان نہیں۔ ارے شکر حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے۔ بات مکمل ہو گئی ہے۔ شکر حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے، ورنہ کچھ لوگوں کے باپوں کی بھی پہچان نہیں۔ شکر
شکر حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے، ورنہ کچھ لوگوں کے باپوں کی بھی پہچان نہیں، ورنہ کچھ لوگوں کے باپوں کی بھی پہچان نہیں۔ اب یہ کچھ اور شعر میں پیش کرتا ہوں، مطلب پیش کرتا ہوں کمال بھائی، مطلب عرض کرتا ہوں کہ حرف پر اور لفظ پر قبضہ ابو طالب کا ہے، حرف پر اور لفظ پر قبضہ ابو طالب کا ہے، جو جہاں ہے علم کا دریا ابو طالب کا ہے۔ حرف پر اور لفظ پر قبضہ ابو طالب کا ہے، جو جہاں ہے علم کا دریا ابو طالب کا ہے۔ مصحف ناطق میں ہر سورہ ابو طالب کا ہے۔ بھئی خاص طور سے مطلب سنیے گا، خاص طور سے آپ حضرات، مصحف ناطق میں ہر سورہ ابو طالب کا ہے اور آیتوں کے جسم پر چہرہ ابو طالب کا ہے۔ مصحف ناطق میں ہر سورہ ابو طالب کا ہے، آیتوں کے جسم پر چہرہ ابو طالب کا ہے۔ آیتوں کے جسم پر، دیکھیے میں ایک بات یہ عرض کر دوں، میں بیٹھا ہوں، مجھے پرویز بھائی کو دیکھ کے یہ یاد آ گئی بات کہ میں کافی عرصے کے بعد اس محفل میں آیا ہوں، لیکن جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ میں جتنی محفلیں ہوئی ہیں آج تک سب میں شریک ہوا ہوں، اور اس کا گواہ یہ ہے کہ محفل کے دوسرے دن میں نے انہیں مبارکباد دی ہے فون کی، کیونکہ اس محفل کا جب آغاز کیا گیا، اس کی جب بنیاد رکھی گئی ہے، اس کے بارے میں جب تبادلہ خیال ہوا ہے، اس کو جب قائم کیا گیا ہے، تو ان لمحات میں میں شامل رہا ہوں ان کے، اس لیے مجھے اس محفل کے ہونے کی ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، میں چاہے اس میں آؤں یا نہ آؤں، روحانی طور پہ میں ہمیشہ رہتا ہوں۔ سلوات پڑھیے بآواز بلند اور میں عرض کرتا ہوں۔ حرف پر اور لفظ پر قبضہ ابو طالب کا ہے، جو جہاں ہے علم کا دریا ابو طالب کا ہے۔ مصحف ناطق میں ہر سورہ ابو طالب کا ہے، آیتوں کے جسم پر چہرہ ابو طالب کا ہے، آیتوں کے جسم پر چہرہ ابو طالب کا ہے، جس کو کہتے ہیں شریعت میں صراط مستقیم۔ بھائی سنیے گا اب یہاں سے شعر، جس کو کہتے ہیں شریعت میں صراط مستقیم، غور سے دیکھو وہی رستہ ابو طالب کا ہے۔ جس کو کہتے ہیں شریعت میں صراط مستقیم، جس کو کہتے ہیں شریعت میں صراط مستقیم، غور سے دیکھو وہی رستہ ابو طالب کا ہے، غور سے دیکھو وہی رستہ ابو طالب کا ہے۔ سورہ کوثر کہا جاتا ہے جو قرآن میں، سنیے گا شعر بھائی، سورہ کوثر کہا جاتا ہے جو قرآن میں، اس کے ایک ایک حرف میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ سورہ کوثر کہا جاتا ہے جو قرآن میں، سورہ کوثر کہا جاتا ہے جو قرآن میں، سورہ کوثر کہا جاتا ہے جو قرآن میں، اس کے ایک ایک حرف میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ سورہ کوثر کہا جاتا ہے جو قرآن میں، اس کے ایک ایک حرف میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ سورہ کوثر کہا جاتا ہے جو قرآن میں، اس کے ایک ایک حرف میں کنبہ ابو طالب کا ہے، اس کے ایک ایک حرف میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ جس کو کہتے ہیں نصیری فخر سے اپنا خدا، آخری شعر یہ تمام کرتا ہوں اس سلسلے کا، جس کو کہتے ہیں نصیری فخر سے اپنا خدا، ہم کو یہ ہے فخر وہ بیٹا ابو طالب کا ہے۔ جس کو کہتے ہیں نصیری فخر سے اپنا خدا، جس کو کہتے ہیں نصیری فخر سے اپنا خدا، ہم کو یہ ہے فخر وہ بیٹا ابو طالب کا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے تو کچھ اور شعر پڑھتا ہوں۔ وہ تعمیل حکم میں نے کہیں پڑھے تھے وہ شعر، وہ بچے نے مجھ سے حکم کیا تھا، وہ شعر دو تین پڑھے دیتا ہوں، سب تو نہیں پڑھوں گا۔ امام عصر کے حوالے سے کچھ وہ منقبت کے کچھ شعر تھے، اس میں ایک دو شعر مولا عباس کے حوالے سے، ایک شعر تمام سننے والوں کے لیے تھا۔ نظر کرتا ہوں میں کہ میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے، میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے، تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے۔ میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے، میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے۔ اب یہ بات آپ کی بھی سب کی ہے، اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کی بھی بات سب کی ہے، ورنہ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں تو میری اکیلے کی ہے۔ بنیادی طور پہ ہے یہ سب کی بات، جو چاہتا ہے مولا کو۔ میری آنکھیں ہیں نہ اب ان میں اثر زندہ ہے، تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے، تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے۔ چاہنے والوں کے حالات بتانے کے لیے، چاہنے والوں کے حالات بتانے کے لیے شکر حق ہے کہ عریضوں کا سفر زندہ ہے۔ چاہنے والوں کے حالات بتانے کے لیے، چاہنے والوں کے حالات بتانے کے لیے شکر حق ہے کہ عریضوں کا سفر زندہ ہے۔ انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری، انتظار اس لیے، اس میں ہم نہیں آ سکتا، میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری، میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے۔ انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری، انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری، میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے۔ اب یہ دونوں باپ بیٹوں کے حوالے سے نثر کرتا ہوں میں۔ سر اٹھائے کوئی ظالم تو اٹھائے کیسے،
سر اٹھائے کوئی ظالم تو اٹھائے کیسے، ارے ظلم کے سینے میں عباس کا ڈر زندہ ہے، سر اٹھائے کوئی ظالم تو اٹھائے کیسے، ظلم کے سینے میں عباس کا ڈر زندہ ہے، ظلم کے سینے میں عباس کا ڈر زندہ۔ اب آپ سب کے لیے کوئی تمہید نہیں کروں گا، بس یہ امتحان لے لے گا شعر آپ سب کا، کہ ظلم کے سینے میں عباس کا ڈر زندہ ہے، جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو۔ سنیے گا شعر، جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، نام حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے۔ جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، نام حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے۔ جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، نام حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے۔ جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو، نام حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے۔ چند شعر اور بس آخر میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی تازہ ترین ایک مصرع تھا، حق بات کہی ہم نے تو خنجر نکل آئے۔ میں سنیے گا، اس کے دو مطلب ہیں کمال بھائی، نظر کرتا ہوں، صلوات پڑھیے آپ۔ یوں چھوڑ کے شبیر بھرا گھر نکل آئے، یوں چھوڑ کے شبیر بھرا گھر نکل آئے، لگتا تھا مدینے سے پیمبر نکل آئے۔ یوں چھوڑ کے شبیر بھرا گھر نکل آئے، لگتا تھا مدینے سے پیمبر نکل آئے، لگتا تھا مدینے سے پیمبر نکل آئے، لگتا تھا مدینے سے پیمبر نکل آئے۔ اب یہ میں شعر پیش کرتا ہوں کہ باطل کی حمایت میں تو خوش ہوتے رہے لوگ، باطل کی حمایت میں تو خوش ہوتے رہے لوگ، حق بات کہی ہم نے تو خنجر نکل آئے۔ باطل کی حمایت میں تو خوش ہوتے رہے لوگ، باطل کی حمایت میں تو خوش ہوتے رہے لوگ، حق بات کہی ہم نے تو خنجر نکل آئے۔ باطل کی حمایت میں تو خوش ہوتے رہے لوگ، حق بات کہی ہم نے تو خنجر نکل آئے۔ اب یہ شعر سنیے گا، شاید آپ کو نئے سے لگے، نظر کرتا ہوں بھائی آپ سب حضرات سنیے گا، یہ شعر ملاحظہ فرمائیے آپ۔ دیکھیے ابھی تک یہ کہا گیا ہے باغ زہرا، باغ رسالت، گلشن رسالت، گلشن زہرا۔ اب ایک بات میں نے کہنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ کمال بھائی ملاحظہ فرمائیے، خون اتنا بہا گلشن سرور کی زمین پر، سنیے گا بھائی شعر، خون اتنا بہا گلشن سرور کی زمین پر، ہر شاخ پہ پھولوں کی طرح سر نکل آئے۔ خون اتنا بہا گلشن سرور کی زمین پر، ہر شاخ پہ پھولوں کی طرح سر نکل آئے۔ خون اتنا بہا گلشن سرور کی زمین پر، ہر شاخ پہ پھولوں کی طرح سر نکل آئے، ہر شاخ پہ پھولوں کی طرح سر نکل آئے، ہر شاخ پہ پھولوں کی طرح سر نکل آئے۔ اب یہ شعر سنیے گا، ایک پیاسے نے ٹھکرا دیا جب نہر کا پانی، سنیے گا شعر، ایک پیاسے نے ٹھکرا دیا جب نہر کا پانی، صحرا سے سبیلوں کے سمندر نکل آئے۔ ایک پیاسے نے ٹھکرا دیا جب نہر کا پانی، صحرا میں سبیلوں کے سمندر نکل آئے، صحرا میں سبیلوں کے سمندر نکل آئے، جب باپ کی حلمن کی صدا کان میں پہنچی۔ دیکھیں صرف ایک شعر کے لیے پوری منقبت سنا رہا ہوں، آخری شعر جو ہے وہ بعد میں سناؤں گا، نظر کرتا ہوں۔ جب باپ کی حلمن کی صدا کانوں میں پہنچی، پھر تیغ تبسم لیے اصغر نکل آئے۔ جب باپ کی حلمن کی صدا کانوں میں پہنچی، جب باپ کی حلمن کی صدا کانوں میں پہنچی، پھر تیغ تبسم لیے اصغر نکل آئے، پھر تیغ تبسم لیے اصغر نکل آئے۔ بس آخری شعر اس کے لیے زحمت دیے، اتنے شعر سنائے۔ نظر کرتا ہوں ایک شعر کے تحفظ کے لیے بات کہی جاتی ہے، نظر کرتا ہوں کمال بھائی یہ شعر کہ عاشور کی شب گزری تو دامن میں سحر کے، عاشور کی شب گزری، عاشور کی شب گزری تو دامن میں سحر کے، سورج کی جگہ حر دلاور نکل آئے۔ عاشور کی شب گزری تو دامن میں سحر کے، عاشور کی شب گزری تو دامن میں سحر کے، عاشور کی شب گزری تو دامن میں سحر کے، سورج کی جگہ حر دلاور نکل آئے۔ بہت شکریہ۔